Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. I am Sir Shoaib, and today's lecture is about General Elections 1945-46, chapter number 2, Pak Study Class 8. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ جنرل الیکشنز 1945-46 یا عام انتخابات 1945-46 کے متعلق ہے۔ اس لیکچر میں ہم جو برٹش انڈیا میں انتخابات ہوئے تھے مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ انتخابات کیسی ہوئی، کب ہوئی اور کون جیتا تھا، حکومت کس کی بنی تھی، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے اس انتخابات کے بارے میں، اس کو پڑھتے ہیں پھر ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ جو جنرل الیکشنز تھے برٹش انڈیا میں 1945-46، یہ لاسٹ الیکشنز ان برٹش انڈیا، یہ برطانوی ہند میں یا برٹش انڈیا میں یا کالونیل پیریڈ کے لاسٹ الیکشن تھے۔ اس کے بعد چونکہ سب کانٹیننٹ کو فریڈم ملی تھی، پاکستان انڈیا بنے تھے، تو جو الیکشن ہوئی تھی وہ انڈیا پاکستان میں ہوئی تھی۔ برٹش انڈیا میں اس کے بعد کوئی الیکشن نہیں ہوا تھا، یہ برٹش انڈیا کے لاسٹ الیکشن تھی۔ اس سے پہلے جو الیکشن ہوا تھا وہ 1934 کو ہوا تھا۔ یہ ہم سینٹرل لیجسلیچر کی بات کر رہے ہیں، جو مرکزی اسمبلی ہے اس کی، پارلیمان کی، جو ملکی پارلیمان ہے اس کے لیے 1934 کے انتخابات ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ پہلی والی بات ہے، اور جو بعد کے انتخابات ہوئی تھی وہ پاکستان میں فرسٹ جو جنرل ایڈلٹ فرانچائز الیکشنز ہوئی تھی وہ 1970 کو ہوئی تھی، جو 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پر، اور انڈیا میں تھوڑی جلدی ہوئی تھی، وہ ہوئی تھی 1950 کو انڈیا میں آزادی کے بعد۔ اچھا ان انتخابات کا یعنی اس 1945-46 کے انتخابات کا اعلان یہ سملا کانفرنس کے ناکامی کے بعد وائسرائے لارڈ ویول نے اعلان کیا تھا، اور کب کیا تھا؟ سپٹمبر 1945 کو اس نے اعلان کیا تھا۔ سینٹرل لیجسلیچر یا سینٹرل جو اسمبلی ہے، ملکی پارلیمان کے انتخابات دسمبر 1945 کو ہوئی تھی، اور جو پروونشل لیجسلیچر تھی، جو 11 پروونسز تھے، ان کے الیکشنز ہوئی تھی فیبروری 1946 کو۔ اچھا جو سینٹرل اسمبلی تھی یا جو ملکی پارلیمان تھی، اس کے ٹوٹل نمبر آف سیٹس تھے 102، 102 نشستیں تھی۔ ریزروڈ فار مسلمس، مسلمانوں کے لیے جو ریزروڈ سیٹس تھی، مختص جو نشستیں تھی مسلمانوں کے لیے، جو سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بنیاد پر تھے، جداگان انتخابات کی بنیاد پر، وہ 30 تھی۔ اور حکومت بنانے کے لیے یا میجورٹی حاصل کرنے کے لیے، اکثریت بنانے کے لیے 52 سیٹس ریکوائرڈ تھے، یعنی کسی بھی پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے 52 سیٹ جیتنے ضروری تھے۔ یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے، اب ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ آفٹر الیکشن ان بریٹن، اس سے پہلے یعنی برٹش انڈیا میں الیکشن سے پہلے یو کے میں، یونائٹڈ کنگڈم میں، برٹش میں بھی انتخابات ہوئے تھے۔ ورلڈ وار 2 کے خاتمے پر برٹش میں انتخابات ہوئے تھے۔ دا انڈین وائسرائے لارڈ ویول اناؤنسڈ الیکشن ان انڈیا 2، اور یہاں پر جو وائسرائے تھے، جو برٹش گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو تھے، وائسرائے لارڈ ویول، اس نے ہندوستان میں بھی انتخابات کا اعلان کیا تھا۔ برٹش میں جو انتخابات ہوئے تھے اس میں جو لارڈ ایٹلی تھی، اس کے لیبر پارٹی نے حکومت حاصل کی تھی، میجورٹی حاصل کی تھی، اور جو سیکنڈ ورلڈ وار کے برٹش کے جو پرائم منسٹر تھے، جو وار ہیرو تھے، جو الائیڈ فورسز تھی، ان کے سربراہ تھے، جس کی قیادت میں برٹش نے نازی جرمنی یا ہٹلر کو شکست دے کر وار یا جنگ جیتی تھی، وہ جنگ کی ہیرو تھے، لیکن اس کو شکست ہوئی تھی کیونکہ برطانوی عوام جنگ کے جو اثرات تھے اس سے خوش نہیں تھی، اس لیے انہوں نے چرچل کو ووٹ نہ دے کر جو لارڈ ایٹلی تھی اس کو پرائم منسٹر یا اس کی پارٹی کو جو گورنمنٹ تھی وہ میجورٹی دے دی۔ لارڈ ایٹلی نے اعلان کیا کہ وہ اگست 1948 سے پہلے برٹش گورنمنٹ کو
جو ہے وہ یہ اتھارٹی دے رہی ہے کہ وہ اپنی کالونی جو سب کانٹیننٹ ہے اس کو آزاد کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے انتخابات کرے، لیکن یہ انتخابات اس لیے ہے تاکہ جو ریپریزنٹیٹیو پوزیشن ہے یا جو نمائندہ حیثیت ہے مختلف پارٹیوں کے، اس کے بارے میں معلوم ہو سکے کہ عوام کی صحیح نمائندگی کا حق کس کو حاصل ہے، یعنی جو ہم گورنمنٹ دیں گے، پاور جو ٹرانسفر کریں گے وہ کس کو کرے، مسلم لیگ کو کرے یا کانگریس کو کرے، یہ جاننے کے لیے انتخابات ہوئی تھی۔ تو اس لیے یہ انتخابات بہت اہمیت کے حامل تھے۔ الیکشن ٹو دا سینٹرل لیجسلیچر ول ہیلڈ ان دسمبر 1945، جو مرکزی اسمبلی کے انتخابات تھے جس طرح میں نے ذکر کیا وہ دسمبر 1945 کو ہو گئے تھے۔ بوتھ میجر پارٹیز آف انڈیا، دا کانگریس اینڈ دا مسلم لیگ ٹک ایکٹیو پارٹ ان الیکشنز، اور دونوں جو بڑی سیاسی جماعتیں تھی کانگریس اور مسلم لیگ، دونوں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ اگرچہ اور بھی کئی چھوٹی سیاسی جماعتیں تھی لیکن یہ مین سٹریم پارٹی تھی جو حکومت بنانے کے پوزیشن میں تھی مرکز میں، تو انہوں نے بھرپور حصہ لیا تھا۔ بٹ بوتھ اڈاپٹیڈ ڈفرینٹ اسٹینڈ آن دا فریڈم آف سب کانٹیننٹ اینڈ کنسٹیٹیوشنل پرابلم، لیکن دونوں کا جو انتخابات لڑنے میں جو نعرہ تھا یا مطلب جو آزادی تھی اور جو آئینی مسائل تھے، دونوں کا الگ الگ نقطۂ نظر تھا۔ کانگریس کا جو اسٹینڈ پوائنٹ تھا وہ الگ تھا، مسلم لیگ کا جو اسٹینڈ پوائنٹ تھا وہ بالکل الگ تھا۔ دا کانگریس کنٹیسٹڈ الیکشن آن دا سلوگن آف یونائٹیڈ انڈیا۔ اب آتی ہے کہ کانگریس نے جو انتخابات لڑے تھے وہ متحدہ ہندوستان کے نعرے پر، کہ ہندوستان آزاد ہو جائے لیکن تقسیم نہ ہو، متحدہ ہندوستان ہی آزاد ہو۔ وائل دا سلوگن آف مسلم لیگ واز پاکستان، جبکہ پاکستان جو تھا وہ مسلم لیگ کا نعرہ تھا، یعنی مسلم لیگ کا نعرہ آزادی کا بھی تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقسیم کا بھی ان کا نعرہ تھا کہ ملک تقسیم ہو جائے۔ ڈیورنگ دا الیکشن قائد اعظم اینڈ دا مسلم لیگ ایڈریسڈ دا مسلمس، الیکشن کے دوران قائد اعظم اور مسلم لیگ نے مسلمانوں سے خطاب کیا، اینڈ سیڈ، اور کہا دیٹ اف دے وانٹیڈ ٹو سی دا فیوچر آف دا مسلم سیف، کہ اگر وہ مسلمانوں کا مستقبل محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، دین دے شوڈ ووٹ ٹو دا مسلم لیگ پر پاکستان، تو پھر اس کو یعنی ان لوگوں کو مسلمانوں کو مسلم لیگ کو ووٹ دینا چاہیے پاکستان کے لیے، ادروائز دے ووڈ گو انٹو پرماننٹ سلیوری آف دا کانگریس، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر وہ کانگریس کے مستقل غلامی میں چلے جائیں گے، کانگریس کو حکومت مل جائے گی، پھر وہ کنسٹیٹیوشن بھی خود ہی بنائے گی اور برٹش گورنمنٹ کو ریکمینڈ بھی کرے گی کہ دیکھو ہمیں ووٹ لوگوں نے دیا ہے، ہم لوگوں کے نمائندہ ہے، ہمیں ٹرانسفر کر دو حکومت، یعنی متحدہ ہندوستان پھر بن جائے گا اور پاکستان کا جو نعرہ ہے، پاکستان کا جو ڈیمانڈ ہے وہ پھر پورا نہیں ہو سکے گا۔ ایز اے ریزلٹ آف الیکشن دا مسلم لیگ ون آل دا سیٹس مسلم سیٹ ان دا سینٹرل لیجسلیچر، اور پھر مسلمانوں نے مسلم لیگ کی اور قائد اعظم کی بات پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا اور ان کو بھرپور ووٹ دیا، اور جو مسلمانوں کے لیے مخصوص سیٹیں تھی مرکزی اسمبلی میں وہ سارے کے سارے انہوں نے جیتے۔ ان دا سینٹرل لیجسلیچر 30 سیٹس آؤٹ آف 100 ور اسپیسیفائڈ پر مسلم، مسلمانوں کے لیے جو مرکزی اسمبلی تھی اس میں سے 100 میں سے 30 سیٹیں وہ مختص تھی، آل ور ون بائی دا مسلم لیگ، جس میں سب کے سب مسلمانوں نے مسلم لیگ نے جیت لیے تھے۔ اب ہم بات کریں گے کہ جو مرکزی اسمبلی تھی اس کی 100 یا 102 کل نشستیں تھی، ان میں 30 مسلمانوں کے لیے مختص تھی جن پر صرف مسلمان ہی، چاہے اس کا تعلق کانگریس پارٹی سے ہے، مسلم لیگ سے ہے یا کوئی اور ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے ہے کہ اتنے مسلمان ہوں گے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان مسلم لیگ سے ہو لیکن مسلمان ہو، آزاد بھی ہو سکتا ہے وہ مسلمان، کوئی بھی کڑا ہو سکتا ہے لیکن وہ مسلم ہو۔ تو 30 مسلم، اس کا مطلب یا مقصد یہ تھا کہ 30 جو مسلم ہوں گے وہ ہر حال میں اسمبلی پہنچیں گے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو لیکن مسلمان اسمبلی میں موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو 11 صوبائی اسمبلیاں تھیں، 11 پروونسز تھی، ان میں بھی آبادی کے تناسب سے مسلمانوں کے لیے سیٹس جو تھے وہ اسپیسیفائڈ تھے، جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی وہاں ان کے لیے زیادہ سیٹس، جہاں مسلمانوں کی آبادی کم تھی وہاں ان کے لیے کم سیٹس مختص کی گئی تھی، لیکن کل جو سیٹس تھی وہ 495۔ اب تھوڑا سا آتی ہے جو سینٹرل اسمبلی کی جو الیکشن کا رزلٹ ہے وہ کیسا تھا۔ اچھا اسٹوڈنٹ، یہ آپ لوگ ذرا دیکھ لیں، یہ 1945 کے دسمبر کے جو سینٹرل لیجسلیچر تھی یا جو ملکی پارلیمان تھا اس کے انتخابات کا نتیجہ ہے۔ کانگریس نے 59 سیٹس جیتی تھی، مسلم لیگ نے 30 سیٹس، یورپینز جو نیشن تھے، جو یورپین لوگ تھے جو کڑے تھے یہاں پر الیکشن میں، انہوں نے 8، اور اکالی دل ایک پارٹی تھی اس نے 2، اور آزاد امیدوار 3 ان کی تعداد تھی جو الیکشن جیت کر آئے تھے، تو کانگریس کو میجورٹی مل گئی تھی۔ 30 کے 30 جو مسلم سیٹس تھے جو مسلمانوں کے لیے مختص تھی مسلم لیگ نے جیتی،
کوئی بھی کانگریسی کینڈیڈیٹ مسلمان سیٹ پر نہ جیت سکا. اس طرح مسلم لیگ بھی ان 30 کے علاوہ کوئی اور سیٹ نہیں جیتا تھا. After this, in the beginning of 1946, election for 11 provincial assemblies were held. اس کے بعد 1946 کے آغاز میں یعنی فروری 1946 میں جو 11 صوبائی اسمبلیاں تھیں ان کے انتخابات ہوئی. اس سے پہلے ایک بات ضروری ہے کہ جب مرکزی اسمبلی کے انتخابات ہوئے تھے مسلم لیگ کو بڑی اکثریت مل گئی تھی. اپنی جو سیٹ تھی ان کے لیے ان میں کامیابی اچھی تھی تو انہوں نے قائد اعظم کے کہنے پر 11 جنوری 1946 کو ڈے آف وکٹری یوم فتح منایا تھا. 495 seats were reserved for the Muslims. مسلمانوں کے لیے 495 سیٹیں مختص تھی ان پروونشل اسمبلیز صوبائی اسمبلیوں میں. The Muslim League won 439 seats. مسلم لیگ نے ان 495 میں سے 439 سیٹ جیتی. یعنی یہاں پر مسلم لیگ نے اپنے سب کے سب سیٹیں نہیں جیتی. کچھ جو کانگریسی یا جو دوسرے آزاد امیدوار تھے انہوں نے مسلم سیٹس پر کامیابی حاصل کی لیکن یہ بھی بڑی کامیابی تھی. مسلم لیگ کو سوائے خیبر پختونخوا کے NWP کے باقی ہر جگہ پر کامیابی ملی تھی. Therefore, Muslim League won 89% of the provincial assembly seats. اس لیے مسلم لیگ کو جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تھی ان میں سے 89% مل گئی تھی. مسلم لیگ got majority in all the provinces except خیبر پختونخوا. مسلم لیگ کو ہر صوبے میں اکثریت ملی تھی اپنے جو ریزرویٹ سیٹس تھی ان میں سوائے خیبر پختونخوا کے جہاں پر 38 میں سے صرف 17 سیٹس مسلم لیگ نے جیتی تھی. یعنی یہاں پر ان کو وہ کامیابی نہیں ملی تھی جس کی توقع تھی. یہاں پر دوسری جو سیاسی جماعتیں تھی مسلمانوں کی ان کو کامیابی ملی تھی. اس طرح جمعیت علماء ہند وغیرہ کی جو تھی یا اس کے ساتھ ساتھ جو خدای خدمتگار تھی ان کو نشستیں ملی تھی. Thus, the Congress nominated candidate for the Muslim seats were badly defeated. تو اس طرح جو کانگریس نے مسلمانوں کے مقابلے میں مسلمان امیدوار کھڑی کی تھی ان کو بری طرح شکست ہوئی. ان میجورٹی کنسٹیٹوئنسیز اور اکثریتی حلقوں میں سیکیورٹیز آف دا کانگریس مسلم کینڈیڈیٹ ور فورفیٹڈ اور جو کانگریس کے مسلمان امیدوار تھے ان کی جو ضمانتیں تھی وہ ضبط ہو گئی تھی. These elections are very important in the history of India. یہ انتخابات جو تھی یہ ہندوستان کی تاریخ میں بہت اہمیت کے حامل تھے. اب ایک اور بات کی طرف آتی ہے کہ جو نمایاں امیدوار تھے مرکزی اسمبلی میں وہ کون تھے جو جیت کر آئے تھے جنہوں نے جیتا تھا. اچھا اسٹوڈنٹ اب ہم تھوڑا سا جو نمایاں نام ہے جنہوں نے 1945 کے مرکزی اسمبلی یا جو ملکی پارلیمان ہے اس کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی ان میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو نمایاں نام ہے وہ ہے محمد علی جناح کا. محمد علی جناح قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ کے سربراہ تھی صدر تھی. اگرچہ اس کا تعلق سندھ سے تھا لیکن وہ پنجاب سے الیکشن لڑ رہے تھے تو ان کو پنجاب کے حلقے سے کامیابی ملی تھی. لیاقت علی خان بھی جیتے تھے. سر آغا خان بھی جیتے تھے یہ مسلم لیگ کی طرف سے تھے. خان عبدالغفار خان باچا خان یہ جو 4 سدہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے سیاستدان تھے ان کو بھی کامیابی ملی تھی. محمد خان جوگیزائی یہ بھی مسلم لیگ کی ٹکٹ پر جیتے تھے بلوچستان سے. جواہر لال نہرو یہ کانگریس کے صدر تھے اور بعد کے وزیر اعظم تھے انڈیا کے اور انٹرم گورنمنٹ میں ان کو بھی کامیابی ملی تھی. ابوالکلام آزاد یہ اگرچہ مسلمان تھے لیکن کانگریس کی ٹکٹ پر الیکشن لڑے تھے اور بعد میں ایجوکیشن منسٹر بن گئے تھے ان کو بھی کامیابی ملی تھی. چندرا بوس ان کو بھی کامیابی ملی تھی یہ بھی کانگریس سے تھے. سردار پٹیل بھی کانگریس کے ٹکٹ پر جیتے تھے. اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک اور نمایاں نام ہے وہ ہے سردار خان بہادر. یہ تھے خیبر پختونخوا 4 سدہ سے امیدوار اور یہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آفتاب شرپو کے والد گرامی ہے تو ان کو بھی کامیابی ملی تھی. اس کے علاوہ جو خواتین تھی بہت ساری تعداد میں ان کو بھی کامیابی ملی تھی جن میں نمایاں نام ہے بیگم جہان آرا شاہ نواز وغیرہ. جس طرح مسلم لیگ کے یا کانگریس کے مختلف خواتین نے بھی الیکشن میں حصہ لیا تھا تو وہ بھی جیتی تھی. جو گورنمنٹ بنی تھی پھر 9 دسمبر 1946 کو جو فرسٹ سیشن ہوا تھا اسمبلی کا پارلیمان کا اس کے بعد جو گورنمنٹ بنی تھی جواہر لال نہرو پرائم منسٹر تھے. لیاقت علی خان فینانس منسٹر تھے اور ابوالکلام آزاد ایجوکیشن منسٹر تھے. یہ اگرچہ کانگریس کو کلیئر کٹ میجورٹی ملی تھی 52 کے بجائے ان کو 59 سیٹس ملی تھی لیکن گورنمنٹ جو تھی وہ کولیشن یا اتحادی حکومت بنی تھی تو اس لیے مسلم لیگ بھی حکومت کا حصہ بنی تھی. تو یہ ایک تفصیل ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. اس کو دیکھ کے ذرا آگے بڑھتے ہیں اپنی ریڈنگ کی طرف. These elections were very important in the history of India. یہ انتخابات یہ جو 1945-46 کے انتخابات ہیں یہ ہندوستان کی تاریخ میں بہت اہمیت کے حامل ہے. اس لیے اہمیت کے حامل ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ طے ہونا تھا کہ
ہندوستان کے لوگوں کا، خاص کر مسلمانوں کا نمائندہ جماعت کون سا ہے، اور یا یہ کہ آزادی کے بعد یا آزادی سے پہلے جو نعرہ ہے تقسیم کا وہ ہو جانا چاہیے یا نہیں، پاکستان تقسیم ہو کہ نہ ہو، اس بات پر بھی اس الیکشن نے اثر ڈالنا تھا، یہ فیصلہ اس الیکشن نے کرنا تھا، اور جو پاکستان کا بننا ہے یہ بھی اس الیکشن کا ایک ثمر ہے، نتیجہ ہے، جو مسلم لیگ کو ووٹ ملے تھے اور پاکستان بنی تھی، یہ انتخابات کا ایک بہترین فائدہ ہے، تو اس انتخابات کی اہمیت ان وجہ سے ہے۔ As a result, the Muslim League once the loser party in the election of 1937 اور جو 1937 کے انتخابات تھے صوبائی اسمبلی کے، ان میں مسلم لیگ اگرچہ ہارنے والی جماعت تھی، became a successful one، تو یہاں پر 1945-46 میں مسلم لیگ کامیاب ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان جو 8-9 سال ہے ان میں مسلم لیگ نے، قائد اعظم نے بہت محنت کی تھی، مسلم لیگ کے پیغام کو گھر گھر پہنچایا تھا، مسلم لیگ کو منظم کیا تھا اور لوگوں کو مسلم لیگ میں شامل کروایا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے، جو 1937 میں لوگوں نے مسلم لیگ کو ووٹ نہ دے کر کانگریس کو جتوایا تھا، تو کانگریس نے پھر ظلم کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، تو مسلمانوں کو وہ ظلم مظالم وغیرہ یاد تھی، اس لیے انہوں نے اس بار جو تھا مسلم لیگ کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ These elections made true the claim of قائد اعظم from the last decade، اور ان انتخابات نے قائد اعظم کا جو پچھلے 10 سال سے یہ دعویٰ تھا that the Muslim League is the only representative of the Muslim، کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد سیاسی نمائندہ جماعت ہے، اس دعوے کو سچ ثابت کر دکھایا۔ These elections also proved that the only solution of the problem of India is to accept the demand for Pakistan، اور ان انتخابات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو ہندوستان کا جو مسئلہ ہے وہ صرف یہ ہے اس کا حل کہ جو پاکستان کا مطالبہ ہے اس کو مانا جائے۔ اس لیے اس انتخابات نے یہ بات ثابت کیا کہ لوگوں نے جو ووٹ دیا تھا وہ پاکستان کے مطالبے پر دیا تھا، پاکستان بنانے کے جو سلوگن تھی اس پر دیا تھا، تو لوگ چاہتے تھے کہ ہندوستان تقسیم ہو، تو اس سے ثابت ہوا کہ لوگ تقسیم چاہتے ہیں اور مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ تقسیم ہو جائے، پاکستان بن جائے۔ Consequently, the Congress leaders unwillingly accepted the demand of the Muslim for the partition of India and representative status of the Muslim League، تو نتیجے کے طور پر consequently as a result، کانگریس کے رہنما تھے انہوں نے نہ چاہتی ہوئی، unwillingly نہ چاہتی ہوئی، جو مسلمانوں کا تقسیم کا مطالبہ تھا اس کو بھی مانا، اور جو مسلم لیگ کا جو نمائندہ حیثیت ہے کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد سیاسی جماعت ہے نمائندہ، اس کو بھی مان لیا۔ اس سے پہلے کانگریس اس بات کے لیے تیار نہیں تھی کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد سیاسی جماعت ہے، بلکہ کانگریس کا دعویٰ تھا کہ وہ بھی مسلمانوں کی جماعت ہے، ہمارے ساتھ بھی مسلمان ہیں، مسلمان ہمیں ووٹ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ پارٹی میں شامل ہے۔ تو اس انتخابات سے یہ ثابت ہوا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد سیاسی جماعت ہے، اس لیے سب مسلمانوں نے اس کو ووٹ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تقسیم کا مطالبہ ہے اس کو بھی مان لی۔ اگر تقسیم کا مطالبہ انہوں نے انویلنگلی مانا تھا اور بعد میں بھی وہ بہت عرصے تک اس کو ماننے پر خوش نہیں تھے، پاکستان بنانے کے خلاف تھے، لیکن وہ مجبور تھے کیونکہ ہندوستان کے جو 8 کروڑ 80 ملین لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ جو تقسیم ہے وہ ہو جائے اور پاکستان جو ہے وہ بن جائے۔ تو اس طرح یہ جو انتخابات تھے، ان انتخابات نے یہ واضح کیا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک الگ قوم ہے، مائنورٹی نہیں ہے، مسلم لیگ ایک سیاسی جماعت ہے جن کا مسلمانوں کے ساتھ گہرا رابطہ ہے، اور وہ مسلمانوں کی واحد سیاسی جماعت ہے نمائندہ، اس لیے نہ صرف مسلم لیگ کی حیثیت کو مان لی جائے بلکہ یہ بھی مان لی جائے کہ جو تقسیم کا مطالبہ ہے مسلم لیگ اور مسلمانوں کا وہ بھی جسٹیفائڈ ہے، اس لیے ان انتخابات کے بعد جو تھا وہ پاکستان بن گیا تھا۔ پاکستان کو جو آزادی ملی تھی یا جو مسلمانوں کو الگ وطن ملا تھا، یہ ان انتخابات کا نتیجہ ہے، تو اس لیے ان انتخابات کی ایک تاریخی اہمیت ہے۔